اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے کے زمانے میں کہ وہ جو ہے ناحق بات پر جو ہے اتراتے تھے اور زمین کے اوپر جو ہے تکبر سے گھمنڈ سے رہتے تھے اور چلتے تھے زمین کے اوپر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان متکبرین اور جو لوگ تکبر کرتے تھے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا، تم سب کے سب داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، یعنی تم سب کے سب جہنم کے اندر جو ہے دروازے سے جو ہے داخل ہو جاؤ، جس میں تم سب کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ فبئس مثوى المتکبرین، تو یاد رکھو کہ متکبرین کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے تکبر میں تھے۔ تکبر ان لوگوں کے پاس کیا تھا کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس بہت زمین ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم تو بہت اچھا کھا پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ تو یہ تکبر میں جو ہے وہ لوگ یہ بات کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تکبر جو لوگ بھی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے، اور اکثر جگہوں پر کتابوں کا مطالعہ کیجیے گا تو پتہ چلتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے تکبر جو ہے بہت بھاری گناہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت بھاری گناہ ہے۔ ان میں دو چیزوں میں کبھی تکبر انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا ہے صحت پہ، نمبر 2 پہ ہے پیسے پہ۔ یہ دو چیزوں پر کبھی گھمنڈ نہ کیجیے، اس لیے کہ پیسے آنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن جانے میں کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ صحت بنانے میں انسان کو ٹائم لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، انسان کھاتا پیتا ہے تو صحت بنتا ہے۔ اسی صحت کو خراب کرنے میں آپ کو چند منٹ میں جو صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ زہر کھا لیجئے فوراً آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، 1 منٹ میں آپ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور قرآن جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ تکبر کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے جیسا بھی آپ کو بنایا ہے، جیسا بھی آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جیسا بھی آپ پہن رہے ہیں، اس پر ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جس کو اللہ نے دیا ہے اپنا اچھا سے اچھا کھا پی رہا ہے، اللہ ان کو دیا ہے تو کھا پی رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو جو دیا ہے اسی حساب سے ہم اپنا خرچ کریں، اور کبھی اپنے صحت پر بھی جو ہے تکبر نہ کریں، ہے کہ نہیں؟ صحت انسان کو اچھے خاصے انسان جو ہے کم عمر میں چلا جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ صحت جو ہے انسان کو کبھی بھی جو ہے پلٹ سکتی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اللہ نے جیسے بھی صحت دیا اس پر ہم شکر ادا کریں، اور اس کے بعد پیسہ پہ کبھی بھی جو ہے گھمنڈ نہ کریں۔ پیسہ آج ہے کل ختم ہو سکتا ہے، پیسہ کمانے میں ٹائم لگتا ہے اور گنوانے میں کیا ہے بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں ہمیں جو ہے سمجھیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ تو وہی قرآن کہہ رہے ہیں کہ فبئس مثوى المتکبرین، یاد رکھو کہ متکبرین کا ٹھکانہ جو ہے بہت ہی برا اور بہت ہی خطرناک ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے صبر کیجیے۔ کیا کیجیے؟ صبر کیجیے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچا ہے۔ تو یہاں پر صبر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت لوگوں کو سمجھا رہے تھے، کفار و مشرکین کو سمجھا رہے تھے، بار بار ان کے گھر پہ جا کے دعوت دے رہے تھے، تو لوگ ایمان میں داخل نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی تھوڑے سے پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے بالکل حق ہے اور سچا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہاں ایک چیز ہے کہ ہم جس ان کافروں کو جس چیز کا ہم جو ہے اس کو عذاب کے بارے میں ڈرا رہے ہیں، تو ان کا کچھ حصہ جو ہے آپ کی زندگی میں ہم اس کو دیں گے اور آپ کو دکھلا دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ جو کفار مشرکین آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کو گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں، ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں،
تو ہو سکتا ہو کہ ان کے اوپر کچھ عذاب کا ہلکا سا حصہ جو ہے آپ کی زندگی میں ہم ان کو دے دیں گے، آپ کو دکھلا دیں گے کہ ان کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اور او نتوفینک، یا ہو سکتا ہو ہم آپ کو اٹھا لیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہے کہ نہیں۔ اور فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ان سب لوگوں کو میرے پاس ہی واپس لوٹ کر آنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہم سب کو اور اس سب لوگوں کو جو ہے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات سمجھیے گا، سب سے اہم بات وہ یہ کہ دنیا کے اندر انسان پریشان ہو جاتا ہے، جیسے کہتا ہے کہ یار فلاں شخص جو ہے ہم کو اتنی تکلیف دے رہا ہے، اللہ اس کو خوب دے رہا ہے، فلاں شخص جو اللہ کی اتنا نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اس کو عذاب نہیں دے رہا ہے کہ نہیں۔ تو کچھ ایمان والوں کو، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں ہم اتنا نیک کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی مصیبتیں آ رہی ہے، اور جو فلاں جو غیر مذاہب کا یا مسلمان ہے، کبھی جو ہے نماز کے لیے نہیں آتا ہے، اللہ اس کو خوب مال دے رہا ہے، خوب ترقی ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے، اسی لیے قرآن پہلے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فصبر، اب صبر کیجیے، ہو سکتا ہو کہ ہم ان کو کچھ حصہ عذاب کا جو ہے دنیا کے اندر دے دیں گے، یا ہو سکتا ہو ہم نہیں دیں گے، یہ میری مرضی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ہم دنیا کے اندر اپنا اپنا اعمال کریں، ہے کہ نہیں، دوسروں کو دیکھ کے جو ہے پریشان نہیں ہونا ہے، اور اللہ دے رہا ہے تو دے رہا ہے، اگر وہ دنیا کے اندر ان کو دے رہا ہے تو آخرت میں ان کو سخت عذاب بھی ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، نہ نہ نہ، ہمیں اپنا دیکھنا ہے، ہمیں جو ہے صبر کرنا ہے اور صبر سے رہنا ہے اور اپنا نیک اعمال کرنا ہے، کسی دوسرے کو دیکھ کے جو ہمیں جو ہے پریشان ہونا نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ یقیناً ہم نے ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ہر زمانے میں پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ہے، یعنی صرف آپ ہی ایک نبی نہیں ہے کہ جو آپ آئے ہیں تو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ایک آپ ہی آخری نبی نہیں ہے، نہ نہ نہ، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی قوم گزرے ہیں، ہر قوم میں، ہر جو ہے علاقے میں، گاؤں دیہات میں، ہر شہر میں سمجھیے کہ جو ہے نبی کو ہم بھیجتے رہے ہیں۔ اور منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ نبی کا قصہ ہم آپ کو بتا دیے ہیں، تو 25 نبی کا قصہ جو ہے قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ نہیں، 25 سے 26 نبی ایسے جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، بتلایا گیا قصہ ان کے بارے میں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ قصہ بعض نبیوں کا ایسا ہے جو ہم نے آپ کو بتلایا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کچھ حصہ، کچھ قصہ جو ہے بعض نبیوں کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتلا دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی بتلایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ نبی کا قصہ جو ہے ہم آپ کو بتلائے نہیں ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس دنیا کے اندر کسی بھی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی نشانی اور اپنا معجزہ دکھلائے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ آپ فلاں معجزہ دکھلا دیں ہم ایمان لے آئیں گے، آپ جو ہے ایک درخت کو بلا کے یہاں لے آئیں اور وہ اگر گواہی دے دے کہ آپ نبی ہیں تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہیے یہ معجزہ جو دکھلا رہے ہیں پیغمبر، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ جی تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ کفار و مشرکین جو ہے اپنا ایک مزہ لینے کے لیے، اور دیکھنے میں مزہ آتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا جادو، اگر جب دیکھنے کے لیے جائیے گا تو وہاں مزہ آتا ہے جادو دیکھنے میں، اگر کہیں سرکش والا کھیل ہو رہا ہو جادو والا، وہاں کہتے ہیں تھوڑا اور دکھائیے، تھوڑا اور دکھائیے، یہ دکھائیے، وہ دکھلائیے، مزہ آتا ہے۔ تو کفار و مشرکین بھی جو ہے بیٹھ کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ دکھلائیے، وہ دکھلائیے، وہ دکھلائیے، تو ان کو مزہ آتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے پیغمبر جو کر رہے ہیں، اور پیغمبر جو ہے جادوگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بتا دیجئے کہ ہم اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں کسی کو ہم نے اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے کوئی معجزہ دکھلا دے، کوئی جو ہے جادو دکھلا دے، نہ 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 نہ، یہ ہم کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، ان کی اختیار میں تھا ہی نہیں کہ وہ لاٹھی سانپ بن جائے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے اس لاٹھی کو زمین پر ماریں، باقی ہماری ذمہ داری اس کو سانپ بنانا، کیا بنانا، نہیں بنانا۔
ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بنا کے دکھلاتے ہیں۔ لاٹھی وہی تھا، وہی لاٹھی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سمندر پر ماریں تو وہاں راستہ بن رہا ہے، کہیں پر اسی لاٹھی کو مارا ہے تو سانپ بن رہا ہے، اور کہیں پر اسی لاٹھی سے کہیں پر مار رہے ہیں تو وہاں راستہ بن رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ یہ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو یہ نبی جو معجزات دکھلا رہے ہیں یہ ان کے بس میں نہیں ہے، یہ ہم دکھلا رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ حق اور صحیح فیصلہ کر دیتا ہے کہ نہیں؟ جب وقت قریب ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں تو تمام لوگوں کے سامنے حق کا جو ہے فیصلہ صحیح اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کسی طرح کسی طرح۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور یہاں پر جو ہے جتنے بھی لوگ جو کافر لوگ ہیں اور جو باطل لوگ ہیں سب کے سب جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے اور سب کو جو ہے نقصان ہوا۔ جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کے لوگوں کی باتیں بتلا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی ایک بات بتلا رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلا یہ بتلایا کہ کبھی ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز میں، کیا ہے؟ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو اگر زیادہ دے رہا ہے اور وہ نافرمانی خوب کر رہا ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم کو جو ہے غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عذاب دے گا، یا ہو سکتا ہو کہ آخرت میں اس کو عذاب دے دے۔ تیسرا یہ کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ جتنے بھی معجزات دکھلا رہے ہیں یہ نبی نہیں کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔